رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں اور بہت سی عبادات، بہت سی نیکیاں انسان کرتا ہے، وہیں پر رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت جسے اعتکاف کہتے ہیں، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے، جس کی ابتدا جو ہے وہ 20ویں روزے کے اختتام سے، یعنی 20واں روزہ جس وقت ہم نے جو مسنون اعتکاف جو ہے وہ 20واں روزے کی افطاری جس آدمی نے اعتکاف کرنا ہے وہ 20ویں روزے کی افطاری مسجد کے اندر آ کر کرے گا، یعنی 20ویں روزے کے غروب آفتاب معتکف آدمی کے لیے مسجد میں ہونا چاہیے، اور پھر وہ ہے مغرب سے شروع ہوگا جب تک سورج جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا اتنی دیر تک یہ مسنون اعتکاف ہے۔ مسنون اعتکاف کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن ایک رات کا اعتکاف کرے گا، اس آدمی وہ جہنم سے 3 خندقیں وہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان کا خلا ہے، یعنی جو آدمی ایک دن ایک رات کا اعتکاف کرے اس آدمی کو اللہ کی ذات یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کا آدمی کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان کا ہے۔ جب ایک دن اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے، پھر آپ سوچیں جو آدمی 10 دن مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے گا اس آدمی کو اللہ کے ہاں کتنا انعام ملے گا اور وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 دن کے اعتکاف کے اوپر دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو آدمی 10 دن مسنون اعتکاف کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا اللہ کی ذات نے یہ فلسفہ اعتکاف کا کیا ہے، یعنی یہ جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح اعتکاف ہے، یہ ساری کی ساری محبت والوں کا اگر دیکھی جائے تو یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کی علامات ہیں کہ اللہ کی ذات کبھی اپنے بندے کو 5 وقت بلاتی ہے اپنے گھر کے اندر، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر ظہر کے وقت بلایا جاتا ہے، پھر عصر کے وقت بلایا جاتا ہے، پھر مغرب اور عشاء کے وقت بلایا جاتا ہے۔ جب آدمی سوالی بار بار گھر کے چکر لگاتا ہے، بار بار اس کے دروازے پہ آتا ہے، پھر جب وہاں پہ نہ ملے تو وہ آدمی اپنی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو، وہ آگے سے راضی نہ ہو تو آدمی اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں جب تک تو مجھ سے بولے گا نہیں، مجھ سے بات نہیں کرے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح جب پھر بھی وہ نہیں بات مانتا، پھر بھی اس سے بولنا نہیں شروع کرتا، راضی نہیں ہوتا، تو پھر تیسری انتہا محبت کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ جائے کہ میں تیرے دروازے سے اتنی دیر تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اسی طرح نماز کے لیے آدمی 5 وقت مسجد کے اندر چکر لگاتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر روزہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، صبح سے شام تک آدمی بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، حالانکہ بھوک پیاس اگر وہ آدمی کمرے کے اندر بیٹھ کے کھا پی لے اسے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ بندے اور رب کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے اور بندے اور رب کے درمیان تعلق ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں، تیرے لیے میں پیاس برداشت کر رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اگر پھر بھی رب راضی نہ ہو
پھر آخری 10 دن جو ہے رمضان المبارک کے وہ مسجد کے اندر آ کے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب تو مجھ سے راضی ہو ہی جا، اگر تو اب بھی راضی نہ ہوا میں تیرے گھر کے اندر، یعنی بڑے سے بڑا آدمی جب اس کے دروازے پہ جا کے آدمی بیٹھ جاتا ہے اسے رحم آ ہی جاتا ہے، اسے پیار آ ہی جاتا ہے، وہ پوچھتا کہ یہ میرے دروازے پہ آ کے کیوں بیٹھا ہے، اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے آ کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جو مانگتا اسے دے دیا جائے، اس کو میرے دروازے سے اٹھاؤ تاکہ لوگ کیا کہیں گے یہ اس کے دروازے پہ اتنے دن سے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو رحیم ذات ہے، وہ تو کریم ذات ہے، اس کے دروازے پہ آ کے پھر رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کی راتوں کو، رمضان کے دن کو صبح بھوک پیاس برداشت کرے، رات کو کھڑے ہو کے مصلی کے اندر قرآن سنے، پھر رب کے گھر کے اندر بیٹھے تو رب کو کتنا پیار آئے گا، اللہ اس بندے سے راضی ہو ہی جائے گا۔ دوسرا معتکف آدمی کو جو ہے اس آخری 10 دن اعتکاف کے اندر بیٹھنے پہ دوسری فضیلت بھی مل جاتی ہے۔ وہ کون سی فضیلت کہ آخری عشرے کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور علیہ السلام ان کو بیٹھے سمجھا رہے تھے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے کچھ نبیوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ سنایا کہ انہوں نے جو ہے 80 سال جو ہے اللہ کے راستے کے اندر گزار دیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو کہا یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، یعنی عام طور پہ اس امت کی عمر 60-70 سال عمر ہے، تو وہ انہوں نے تو 80 سال جہاد کے اندر گزار دیے، تو ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس وقت اللہ کی ذات نے اس امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ محبوب ان کو بتا دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اللہ کی ذات نے ہمیں ایک ایسی رات دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا اگر کسی آدمی نے وہ رات پالی، اس رات کے اندر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا، اپنے رب کو راضی کر لیا، عبادت کر لیا، اس رات جس کسی آدمی کو وہ رات نصیب ہو جائے تو فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یعنی 1000 مہینے اگر ملائے جائیں تو وہ 80 سال سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس رات کو عبادت کر لے اللہ اس کو جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اعتکاف کے اوپر بیٹھتا ہے تو یقیناً وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے تو اس کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے آخری عشرے کے اندر، تاک راتوں کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، یا 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، ان راتوں کے اندر کوئی رات ایک ایسی ہوتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، تو معتکف آدمی کو اللہ کی ذات جو ہے وہ رات بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح معتکف آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، باہر جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، لوگ جنازے پہ جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے کسی اور نیک کام کے اندر شرکت کرتے ہیں، یہ آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ باہر نیکی کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو عطا کرتے ہیں، یعنی باہر کی نیکیاں بھی اللہ کی ذات اس کے خاتے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ تو اعتکاف بہت بڑی جو ہے اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اس اعتکاف کے اندر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا کہ حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف کے اندر بیٹھے تھے۔ 2 موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکے، ایک مرتبہ جس وقت جنگ بدر کے لیے گئے تھے، اور دوسرے موقع پر جس وقت یوم جو ہے فتح مکہ ہوا ہے، ان 2 موقعوں کی وجہ سے اللہ کے نبی اعتکاف پہ نہیں بیٹھے، اور آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر فرمایا کہ آخری 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا حضور علیہ السلام نے، اور اسی طرح قرآن پاک کا بھی 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ تو لہٰذا اگر اللہ پاک ہمت دے، توفیق دے، تو آخری 10 دن جو ہے رمضان کے یہ فارغ کر کے اللہ کے نام کر دیے جائیں، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جائیں، عبادت کریں، گڑ گڑائیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ آج جو ہمارے ملک کی حالات ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اوروں کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے دھرنے دیتے ہیں، اللہ کے سامنے آئے دروازے کے اوپر بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے ہمارے حالات بھی درست کریں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی برکتیں ڈالیں گے، اللہ کی ذات ہماری سختیاں مصیبتیں یہ بھی اللہ دور فرما دیں گے، اس لیے کہ مسائل ہمارے دنیا دار حل نہیں کریں گے، ہمارے مسائل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جو ہے دوستی لگائے، اللہ سے تعلق بنے گا تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے ان رمضان کی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔